السلام علیکم، میں فرحان معظم مارس ٹرانزٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مارس کا جو ٹرانزٹ ہے وہ کینسر راشی میں ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مارس ٹرانزٹ کا ہماری زندگی پر کیا کیا اثر پڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارس ہمارے چارٹ میں ہمارے جوش، ولولے اور ہماری توانائی کو دکھاتا ہے۔ اب وہ کینسر راشی میں آ چکا ہے، اور جو کینسر راشی ہے وہ ہمارے جذبات کو دکھاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس ٹرانزٹ کے دوران سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایموشنل سیٹ بیکس، جو ایموشنل طریقے سے کسی بھی کام کو کرنے کا جو سٹائل ہے اس کے اوپر اثر آئے گا، اور ہمیں کوئی بھی جذباتی انداز میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ مارس ہمارے ایگریشن، ہمارے جوش اور جذبے کو دکھاتا ہے، اور وہ اب اس وقت اپنی نیچ پوزیشن پر آ چکا ہے، جس کو ہم ڈیولیٹڈ پوزیشن کہتے ہیں، جہاں پر مارس بالکل بھی اچھا نہیں مانا جاتا۔ اس ٹرانزٹ میں سب سے پہلے میں ایک ایڈوائس یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ کوئی نیا کام یا کوئی جس طرح شادی یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اس حوالے سے ایکشن لیں، کیونکہ اس مارس ٹرانزٹ کا افیکٹ ہم سب کی زندگی پہ ہوگا۔ اس کا کتنا افیکٹ ہم لوگوں کی زندگی پر زیادہ ہوگا، یہ ہماری دشا، انتردشا اور پرینتر دشا کے اوپر منحصر ہے، جو ہمارے پیدائشی چارٹ میں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دور اصغر، دور اکبر، کہ ہمارا کون سے پلانٹ کا ٹائم زیادہ چل رہا ہے اور ہمارے کون کون سے ہاؤسز افیکٹ ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ یہ مارس ٹرانزٹ تمام زوڈیک سائنز کے لیے کیسا رہے گا، اور اس دوران ہمیں کیا کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور کون کون سی احتیاط ہمیں اس ٹرانزٹ کے دوران کرنی چاہیے۔ ایریز لگن کے افراد کے لیے یہ مارس ٹرانزٹ ان کے پہلے ہاؤس اور 8ویں ہاؤس کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور یہ اگریشن بھی ان کو دے گا۔ ان کی جذباتی کیفیت جو ہے وہ تبدیل رہے گی، اور بالخصوص ان کے جو گھریلو ڈومیسٹک لائف ہے اس کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوگا۔ اس دوران اگر ایریز لگن کے افراد کوئی شادی کرنے جا رہے ہیں، گھر گاڑی یا اپنے گھر کے اندر کوئی نئی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میری یہ ایڈوائس ہے کہ وہ احتیاط کریں، کیونکہ اس حوالے سے ان کو منفی اثر آ سکتا ہے۔ بالخصوص ان کو گھر میں جو ہے نا ڈپریشن اور پریشر کی سچویشن رہے گی ان کی ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے۔ ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے جو بھی وہ ڈیسیژن کریں گے اس میں ان کو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مارس آپ کو اگریشن، آپ کے اندر جوش ولولہ پیدا کرتا ہے، اور کیونکہ وہ کینسر راشی میں ہے، اس حوالے سے آپ کی سوچنے سمجھنے کا جو سٹائل ہے کسی بھی کام کو، اس میں یہ خلل ڈالے گا۔ بات کی جائے ایریز لگن کے افراد کی، تو ان کی ازواجی زندگی پر بھی اس کا اثر آئے گا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے اور 8ویں گھر کا مالک جو اپنی نیچ پوزیشن پر آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈومیسٹک ازواجی لائف تو متاثر ہوگی، آپ کے اس مارس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے جو ورک ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ پریشر آئے گا،
اور اس حوالے سے بھی آپ غلط ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ یہ ایڈوائس میں کروں گا کہ اگر مارس جن بھی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے سرخ چیزوں کو، گوشت کو، تو اس دوران اگر آپ کو یہ بیڈ افیکٹ آنے شروع ہو کے جائیں تو اس دوران ان چیزوں کا پرہیز کریں، اور جتنا ہو سکے سرخ چیزوں کا صدقات جو دیتے رہیں، تاکہ آپ کا جو یہ مارس کا ابھی ٹرانزٹ ہے جو کہ آگے 45 دن تک رہے گا، اور جیسے جیسے یہ مارس طاقت میں آئے گا اس کا اثرات آپ کو زیادہ محسوس ہوں گے، بالخصوص جو کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے گاڑی کے حوالے سے، یا جو گھر کے کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، گھر کو بنوا رہے ہیں یا کوئی گھر خرید رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کام کاج کے حوالے سے بھی ان کو ڈیسیژن صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی ڈومیسٹک لائف پر بہت زیادہ اثر ہوگا، اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی ازواجی زندگی پر اس کا منفی اثر ضرور آئے گا۔ ٹورس لگن کے افراد کے حوالے سے یہ مارس کا جو ٹرانزٹ ہے ان کے 12th اور 7th ہاؤس میں ہوگا۔ اس حوالے سے جو زیادہ اہم چیز ہے، اگر آپ کوئی پارٹنرشپ کا بزنس کرتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں آئندہ مارس کے اس ٹرانزٹ کے دوران، تو اس حوالے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی لائف پارٹنر یا جو میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ بھی 7th ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے، تو اس دوران آپ کے جو پارٹنر ہے اس کی ہیلتھ کے اوپر آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں، ہاسپٹلائزیشن ہو سکتی ہے، آپ کی جس طرح میں نے بتایا کہ ڈیلی ارننگ اس حوالے سے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے اوپر آپ کے اخراجات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں جو ہے وہ آپ کی کوئی جو ارننگ ہے اس پہ آپ سے وہ شیئر مانگیں، یا آپ کی اس ارننگ کے حوالے سے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے جو قریبی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈسپیوٹ بھی ہو سکتا ہے، بالخصوص اگر وہ آپ کے دوست آپ کے پارٹنر بھی ہیں، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ اگر آپ شراکت داری یا پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کوئی نئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی ایک اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں اس چیز کی احتیاط کریں گے تو آپ کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل آ رہے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ سرخ چیزوں کے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جنرل ریمیڈی ہے، ویسی تو چارٹ دیکھ کے بتایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو مارس کے اس ٹائم پیریڈ میں کوئی مسائل آ رہے ہیں یا پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی مسائل آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ سرخ جو جیسے دال ہے، سرخ مرچیں یا کوئی بھی جو گوشت کا صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ جمنائی افراد کے لیے یہ مارس کا جو ٹرانزٹ ہے وہ 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور جمنائی کے چارٹ میں یہ ان کے 6th اور 11th ہاؤس کو لارڈ ہے مارس اس کا، اور اگر آپ دیکھا جائے تو اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو جو آپ کے جو سینئرز ہیں، جو آپ کے خاندان کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی پیسے کے لین دین یا
کوئی بھی آپ کی جو ڈسپیوٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ شدت آ سکتی ہے، بالخصوص آپ کے جو خاندان کے افراد ہیں، ایسے افراد جو کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں یا آپ کے جو قریبی دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی جو پیسے کے لین دین پہ آپ کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ کو بالخصوص دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سویر مسئلہ بننے جا سکتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران جو مارس کا 45 دن آپ کے چارٹ میں رہے گا، اگر آپ تھوڑی سی اپنی جو زندگی ہے اس میں ہارمنی اور آپ کے جو بول چال ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کریں تو آپ کی جو یہ ازواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر رہ سکتی ہے، اور کوئی بھی پیسے سے ریلیٹڈ اور کسی کو اگر آپ کوئی لین دین کرنے جا رہے ہیں پیسوں کے حوالے سے، تو اگر آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے لانگ ٹرم میں بہت زیادہ فائدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو جو پیسے کا لین دین ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ کینسر افراد کے لیے یہ ٹرانزٹ ان کے لگن میں ہو رہا ہے، اور جیسے کہ مارس ان کے 5th اور 10th ہاؤس کا لارڈ ہے، اس ٹرانزٹ کے دوران سب سے زیادہ ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ ان کے اندر جو غصہ اور جذباتی فیصلے کرنے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو زیادہ دیکھنے کو آ سکتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو آرگومنٹ ہے، جو تلخ کلامی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ اپنی جاب چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اپنی کاروبار میں کسی قسم کی تبدیلی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو ایڈوائس یہ کروں گا کہ اس کو آپ ڈیلے کر دیں، کیونکہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے جاب کو چینج کرنے کا سوچیں، اپنے کام کاج کو بدلنے کا سوچیں، جو کہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس ٹرانزٹ جو کینسر افراد ہیں ان کو بچوں کے حوالے سے بھی کچھ پریشانی آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی معدے سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو اس کی آپ دیکھ بھال کیجیے، کیونکہ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو سٹمک سے ریلیٹڈ بھی کوئی نہ کوئی سویر ایشو ہو سکتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ جو کوئی بھی جس طرح کہ سرخ چیز ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز اس کو آپ پانی میں بہاتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی۔ یہ آل ڈپینڈ آپ کی دشا، انتردشا اور پرینتر دشا پہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مسائل محسوس ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو بتایا کہ آپ کے جاب کے حوالے سے یا آپ کے کیریئر یا آپ کی ازواجی زندگی یا آپ کو بچوں کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ یہ جنرل ریمیڈی بھی کر سکتے ہیں۔ لیو افراد کے لیے یہ ٹرانزٹ ان کے 12th ہاؤس میں ہو رہا ہے، جو کہ ہاؤس آف لاس ہے، بیماریاں ہیں، اور آپ کو ہاسپٹلائزیشن جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے چارٹ میں مارس آپ کے 4th ہاؤس اور آپ کے 9th ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس دوران آپ کے اپنے فادر کے ساتھ جو ڈسپیوٹ ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جو گھریلو زندگی ہے اس میں آپ کو ٹینشن ہوتی نظر آئے گی، بالخصوص جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی اپنے پارٹنرز، اپنے جو زندگی کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے ڈسپیوٹ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ لڑائی جھگڑے، آرگومنٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ ہوتے نظر آئیں گے۔ اس دوران جو لیو افراد ہیں جو بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں
ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے بیرون ملک کے لیے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے ان کو اس دوران مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ان کے جو بھی انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے اس حوالے سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس دوران جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کا کام کرتے ہیں، بالخصوص امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس حوالے سے ان کو تھوڑی سی سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو کسی نہ کسی قسم کا انویسٹمنٹ میں یا بیرون ملک جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس دوران لیو افراد کو جو ان کے ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہیں گے۔ ان کی جس طرح ازواجی زندگی تو تھوڑی سی خشک سالی کا ان کو سامنا زیادہ کرنا پڑے گا۔ ازواجی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی آپ فیصلہ سازی کرتے وقت بہت سوچیں، کیونکہ آپ کے ایموشنل جو لائف ہے وہ اس مارس کے جو ٹرانزٹ ہے اس میں ڈسٹرب رہے گی۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ کسی قسم کی اگر آپ ریمیڈی یا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی کو جو لیکوڈ دوائی ہے وہ اس کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کی دشا انتر دشا کے حوالے سے ہے، اور اگر آپ کو یہ افیکٹ محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ ریمیڈی بالکل کرنی چاہیے۔ ورگو افراد کے لیے یہ ٹرانزٹ ان کے 11th ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی خواہشات اور آپ کے جو بھی میٹیریلسٹک گینز ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی پرابلم آئے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورگو کے چارٹ میں یہ مارس جو ٹرانزٹ ہے ان کے 3rd اور 8th ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس دوران اگر آپ کا اپنے بالخصوص بھائیوں کے ساتھ کوئی پراپرٹی کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے، اس میں آپ کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں۔ بالخصوص اگر آپ کسی جو آپ انہیریٹیج پراپرٹی جس طرح کے آبائی جائیداد ہے اس حوالے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جو کمیونیکیشن کے حوالے سے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی اچانک سے جو کوئی بڑی پرابلمز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کسی بھی جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں یا کسی بھی جو کہ ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں، ایسی آرگنائزیشن جس طرح بلڈ ڈونیشن کی جو NGOز ہیں اس میں آپ کسی قسم کا ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو تھوڑا سا آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ اس ٹرانزٹ میں سپورٹس کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کسی قسم کی جو ریسرچنگ کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس حوالے سے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان جرنل اگر آپ جو شارٹ ٹریولز ہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی جو آپ شارٹ جرنیز کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اس میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے۔ اتنی سی اگر آپ کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی بھی سمٹمز آ رہا ہے تو آپ یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ لازمی کریں، کیونکہ اس سے آپ کو ریلیف ضرور ملے گا۔ بالخصوص ایسے افراد جن کا کوئی نہ کوئی کیس چل رہا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پراپرٹی کے حوالے سے، ان لوگوں کو تو ریمیڈی لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیبرا افراد کے لیے یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ ان کے 2nd ہاؤس اور ان کے 7th ہاؤس کو افیکٹ کرے گا، اور جو یہ مارس کا ٹرانزٹ ہے یہ ان کے 10th ہاؤس میں ہوگا۔ تو اس ٹرانزٹ کے دوران ان کی جاب کے اوپر مشکلات بڑھیں گی۔ اس ٹرانزٹ کے دوران ان کے اپنی لائف پارٹنر
کے اوپر اخراجات بڑھ سکتے ہیں کسی قسم کی بیماری کے حوالے سے، ان کے فیملی کے اندر جو ہے وہ ڈسپیوٹ بڑھ سکتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ کو جیسا کہ کوئی ناک کان گلے کے حوالے سے کوئی مسائل آئیں تو اس کو آپ نے بہت زیادہ سیریس لینا ہے، بالخصوص کوئی آپ کے جس طرح مسوڑے ہیں اس میں کوئی پرابلم آئے یا آپ کے گلے کے حوالے سے کوئی پرابلم آئے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ سیریس لینا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کی جو جس طرح ENT کے مسائل ہیں، ناک کان گلے کے، اس کے اوپر اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی جاب کی وجہ سے آپ کو ٹینشن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جاب کے حوالے سے آپ کی جو چیلنجنگ سچویشن ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اس ٹرانزٹ میں آپ اگر کوئی بھی نیا اپنے خاندان میں کوئی جس طرح ازواجی زندگی کے حوالے سے کوئی بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا سوچ لیں، بالخصوص جو لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ٹائم بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کو ایسے کوئی بھی مسائل آ رہے ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ اس میں جو سرخ چیزوں کا ڈونیشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی جو کام کی جگہ پر، جیسے جہاں پہ بھی آپ جاب کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کوئی بھی میٹھی چیز وہاں پہ اپنے کولیگز کو کھلائیں۔ اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو بھی جو ہے اگر وہ آپ کو یہ بنا کے دے کوئی بھی جو میٹھی چیز آگ پہ بنی ہوئی، تو اگر آپ اس کو اپنی ورک پلیس یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، آپ وہاں پہ یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے افیکٹ کم سے کم محسوس ہوں۔ اسکارپیو افراد کے لیے اس ٹرانزٹ میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آپ کے 6th ہاؤس اور آپ کے 1st ہاؤس پہ اس کا اثر ہوگا، اور یہ ٹرانزٹ آپ کے 9th ہاؤس میں مارس کا ہو رہا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ کوئی بھی لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو لمبے سفر کے دوران کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کی جو ذاتی طور پر آپ کی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ جو بھی آپ جاب ورک کر رہے ہیں، جو بھی آپ سروسز اپنے کام کے حوالے سے دے رہے ہیں، جیسے کوئی وکیل ہے تو وہ کنسلٹیشن، یا کوئی جس طرح بینکر ہے وہ بھی ایک قسم کی سروسز ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی سروسز دے رہے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے تھوڑا پریشر محسوس ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی جو کام کے نوعیت کے حوالے سے آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر رہے گا۔ آپ ایک طرف تو انرجیٹک رہیں گے، لیکن اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جو اپنے ورک لائف کے حوالے سے جو آپ سروسز دے رہے ہیں، آپ اپنے جو آپ خاندان کے جو افراد ہیں ان کو اگر آپ کسی قسم کا قرض دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو تھوڑا سا اگر لین دین کا معاملہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے مشکلات پیش کرے گا۔ اس ٹرانزٹ کے دوران جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا یہ 9th ہاؤس ہے، کوئی بھی آپ کے جو سینئر ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ کے گروز ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ منفی خبر آ سکتی ہے۔ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی بھی وجہ، کسی بھی ڈسپیوٹ کی وجہ سے یا کوئی بھی سوچ میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہو
تو اگر آپ کو ایسی صورتحال محسوس ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی ریلیجیس پلیس پر آپ سرخ چیزوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ان کے 8th ہاؤس اور 5th ہاؤس کا افیکٹ ان کے اوپر آئے گا، اور جیسا کہ ان کے 12th ہاؤس پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا۔ اس دوران سب سے زیادہ ان کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص کوئی بھی جیسے کوئی فلو یا کوئی انفیکشن کے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کے دوران ان کے جہاں پہ اخراجات بڑھیں گے، ایسے اخراجات جو کہ بیماریاں یا ہاسپٹلائزیشن یا نقصانات کی ہو سکتی ہیں چیزیں، اس ٹرانزٹ کے دوران ان کو بچوں کے حوالے سے بھی، اگر بچوں کے حوالے سے کوئی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اس حوالے سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیجیٹیریس افراد کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ توجہ دیں گے تو وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو کوئی سٹمک سے ریلیٹڈ بھی مسائل آ سکتے ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، بد ہضمی، فوڈ پوائزننگ، ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو ہاسپٹل لے جا سکتی ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ کے بچے کوئی نیا پروجیکٹ یا آپ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی اپنی انہیریٹیج پراپرٹی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس ٹائم پیریڈ میں ایٹ لیسٹ اگلے جو یہ مارچ کا ٹائم ہے، اس میں آپ یہ اپنا ڈیسیژن کو ڈیلے کریں، ورنہ آپ کے لیے ہیوی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیپریکون افراد اگر کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے، بالخصوص آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ان کو پہلے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے ڈومیسٹک لائف جو ہے وہ تو اس ٹرانزٹ کے دوران ڈسٹرب رہے گی، لیکن ان کو جو کوئی پراپرٹی اگر وہ بیچنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو جو گین ہے اس میں پرابلم آ سکتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر کوئی کیپریکون افراد اپنے گھر میں کوئی نئی کنسٹرکشن کروانے جا رہے ہیں یا کوئی نیا کام کروانے جا رہے ہیں، جیسے کوئی پینٹ ہے یا کوئی بھی الیکٹریکل جو کنسٹرکشن ہے یا الیکٹریکل کام ہے، اس حوالے سے اس میں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اچانک سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ گاڑی کی خرید و فروخت پہ بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کیپریکون افراد جو گاڑی چلاتے ہیں یا کوئی بھی سواری کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران ان کو والدہ کے حوالے سے بھی کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اپنی جو فیملی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو یہ سب سمٹمز یا اس طرح کے افیکٹ محسوس ہو رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تو آپ کسی بھی جو ریڈ چیز ہے اس کو آپ اس کا صدقہ کرتے رہیں، بالخصوص کوئی جو گوشت ہے اس کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایکویرس افراد، ان کا یہ ٹرانزٹ جو مارس کا ہو رہا ہے اس میں یہ ان کے 3rd اور 10th ہاؤس کو افیکٹ کرے گا، جیسا کہ یہ مارس ان کے 6th ہاؤس میں ہوگا۔ تو اگر کوئی بھی یہ قانونی حوالے سے کوئی بیٹل کر رہے ہیں تو اس میں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قانونی بیٹل میں ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ جو ایکویرس
جو لوگ جاب کرتے ہیں اس ٹرانزٹ کے دوران ان کی جاب کا جو ٹرانسفر ہے وہ ان کی ول کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے، ان کی جو جاب ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر آپ کوئی بیرون ملک سفر کرنا کا سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس میں احتیاط کریں، یا اگر ہو سکے تو اس سفر کو ڈیلے کریں۔ دوران شارٹ جرنیز، یا اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی شارٹ جرنیز جو چھوٹی سفر ہیں وہ بہت زیادہ، اس میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹرانزٹ میں آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے کچھ لمبا عرصہ آپ کی بیماری یا آپ کی ہاسپٹلائزیشن کو بھی دکھاتا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ اگر کوئی بھی کسی کو اپنے بالخصوص جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کے لیے قرضہ بھی لینا پڑ سکتا ہے، اور اگین اگر آپ کو کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کسی بھی سرخ چیز کا آپ جو صدقہ ہے وہ اگر کرتے رہیں گے تو اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ادروائز آپ کو فائنینشیل بھی پرابلم آ سکتی ہے، آپ کے اخراجات بھی بڑھنے جا رہے ہیں۔ پائسس افراد کے لیے یہ ان کے سیکنڈ ہاؤس اور نائنتھ ہاؤس میں یہ ان کا افیکٹ ان کو زیادہ محسوس ہوں گے۔ اگر آپ کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہیں اپنے فادر کے ساتھ مل کے کسی چیز میں انویسٹمنٹ یا کوئی بھی ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں احتیاط کریں، کیونکہ تھوڑی سی آپ کو اس چیز کی جو آؤٹ کم ہے وہ اس کا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کی جو فیملی کے افراد ہیں اس کے اوپر کوئی اچانک سے کوئی ایسی سچویشن جو ہے پریشانی کی وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے، جس میں بالخصوص جس میں آپ کا پیسے کا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جو پائسس لگن کے افراد ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو جس طرح کئی لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف دا کنٹری چلے جائیں، تو اگر وہ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنا پروسیس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی ان کو ایڈوائس ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیلے رکھیں، کیونکہ اس وقت آپ کو جو آپ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں یا جو باہر کے ملک کے حوالے سے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مکمل جو انویسٹمنٹ ہے یا پیسے ہیں وہ اس کا آپ کو آؤٹ کم بالکل نہ ملے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پائسس لگن ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جو فائنینشیل جو ڈسپیوٹ ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو آپ کے والد ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کے کچھ جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پائسس جو افراد ہیں ان کو ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ ان کو جو ٹونسلز ہے اس کا بھی جو ایشو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو گلے کے حوالے سے بالخصوص جو ٹونسلز اس طرح بات کی ہے، اگر اس حوالے سے کوئی آپ کو پریشانی ہے یا کوئی ایشو ہے تو اس کو اس ٹرانزٹ کے دوران وہ ایشو جو ہے وہ زیادہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے اگر جتنا ہو سکے تو آپ اپنی لک آفٹر کریں، کیونکہ اگین اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے مالی اخراجات جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو اگین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مارس کے اثرات کم سے کم محسوس ہوں
تو کوشش کریں سب افراد کہ جتنا ہو سکے وہ سرخ جو چیزیں ہیں جیسے سرخ دال ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز، اس کا آپ ریگولر بیس پر بالخصوص منگل والے دن کے وقت آپ اس کو صدقہ کریں، اس کو ڈونیٹ کریں۔ اور کچھ اگر آپ اس مارس کے ٹرانزٹ کے دوران آپ پرہیز کر سکتے ہیں، بالخصوص جیسے گوشت ہے، کسی بھی قسم کا گوشت اگر وہ آپ تھوڑا عرصہ اوائڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مارس کے جو اثرات ہیں وہ اس کا جو اثر ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ اس سارے ٹرانزٹ کے دوران آپ نے جو آپ کے اندر اگریشن یا کسی بھی چیز کو جذباتی انداز میں کرنے کی جو کیفیت ہے اس کو آپ کنٹرول رکھیں، ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ ہی پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے ایموشنز بھی جو ہے وہ ایک لیول پر برقرار رہیں۔ ادروائز آپ کو اس مارس کے ٹرانزٹ کے جو اثرات ہیں وہ تھوڑے سے تنگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا کہ اگر آپ کی مارس کی دشا انتردشا یا پرینتر دشا چل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کو اس مارس کی جو رزلٹس ہیں اس کی نوعیت جو ہے وہ آپ کو اس کا اثر زیادہ محسوس ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔